اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس رسالے کو شمائل جس کا نام ہے رسم یہ جو ہے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس رسالے کو ختم فرما رہے ہیں 2 اثروں پر۔ پہلا اثر ہے، اثر کہتے ہیں صحابہ اور تابعین کے اقوال کو، صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اور یہ جو ہے اثر کہتے ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اب 2 اثروں پر یہ جو ہے اس رسالے کو ختم فرما رہے ہیں۔ پہلا اثر ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا، اور یہ جو ہے دوسرا اثر ہے محمد ابن سیرین کا، جو خوابوں کی تعبیر کے امام گزرے ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان 2 اثروں پر اپنے اس رسالے کو ختم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دونوں اثر در حقیقت 2 عظیم نصیحتیں ہیں۔ گویا امام ترمذی 2 نصیحتیں کر کے اپنے اس رسالے کو اور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ 2 نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک حضرت عبداللہ ابن مبارک نے نصیحت کی ہے طلبہ کو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو طلبہ کو نصیحت کی تھی، ان کی نصیحت کو امام ترمذی نقل کر رہے ہیں۔ اور حضرت محمد ابن سیرین جو کبار تابعین میں سے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے امام گزرے ہیں، انہوں نے جو اپنے شاگردوں کو اور طلبہ کو نصیحت کی تھی جو ہے ان 2 یہ جو نصیحتوں پر اپنے اس رسالے کو ختم کرنا ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. سمجھیے شمائل پوری ہوئی ہے جو ہے، اور دونوں اثروں کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہیں فرماتے ہیں اِذَا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ، جب تو قاضی بنے اور فیصل کنندہ بنے، اب تو مولوی بنو گے نہیں، بن گئے نہیں، ابھی تھوڑا ترمذی باقی ہے، ختم ہو جائے گا تو مولوی بنو گے، تو مولوی بننے کے بعد پھر تم قاضی بنو گے، اور جب قاضی بنو گے تو تم فیصل کنندہ اور جو ہے بنو گے۔ نہیں سمجھے؟ اور جو ہے آپ نے ایک کورس مکمل کیا ہے، ایک کورس مکمل کرنے کے بعد اب قضا کا کورس آپ مکمل کریں گے، اور قضا کا کورس مکمل کرنے کے بعد آپ قاضی بنیں گے، اور آپ جج بنیں گے، اور آپ فیصل کنندہ اور جو ہے بنیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں لب تُلِيتَ بِالْقَضَاءِ، جب تو قاضی بنے اور فیصل کنندہ بنے، فَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ، تو لازم ہے تجھ پر منقولات کا اتباع کرنا۔ فَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ، لازم ہے تجھ پر منقولات کا اتباع کرنا۔ دین عقل کے تابع نہیں ہے، دین نقل کے تابع، دین رسم جو ہے عقل کے تابع نہیں ہے، دین رسم جو ہے، لہذا رسم جو ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رسم جو ہے نصیحت کر رہے ہیں کہ کسی چیز پر حکم لگانا اٹکل سے نہیں ہونا چاہیے، عقل سے نہیں ہونا چاہیے، اٹکل اور سمجھے جو کسی چیز پر حکم لگانا۔ اب تم قاضی بنو گے، اب تم فیصل کنندہ بنو گے، اب تم مفتی بنو گے، اب تم مفتی بنو گے، اب تم قاضی بنو گے، اب تمہارا سمجھے فیصل کنندہ بنو گے، اب تمہارا سمجھے حاکم بنو گے۔ حاکم کا مطلب وہ سرکاری حاکم نہیں، بلکہ آرہ سمجھے جو اب تمہارا سمجھے جو ہے حاکم بنو گے۔ حاکم کے معنی فیصل کنندہ، یہ فیصل کنندہ جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ حاکم کا ترجمہ ہے۔ حاکم قاضی بھی حاکم ہوتا ہے، امیر المومنین بھی حاکم ہوتے ہیں، فیصل کنندہ اور اب تم مفتی بنو گے، اور اگر کچھ بھی نہ بنے تو مولوی تو بن ہی تو گئے،
اب تم سے اور سمجھے مسائل پوچھے جائیں گے، تم سے دین کی باتیں اور سمجھے پوچھی جائیں گی، تو ٹھوکم ٹھوک مت کرنا۔ امام ترمذی یہ کہنا چاہتے ہیں ٹھوکم ٹھوک مت کرنا، اور سمجھے مسئلہ آتا ہو تو بتلانا، اور سمجھے جو ہے، اور اگر نہ آتا ہو تو کہہ دینا کہ مسئلہ نہیں جانتا، اور سمجھے جو ہے، اور اس میں بھی اور سمجھے جو ہے اٹکل سے کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ اور سمجھے جو ہے منقولات کا اتباع کرنا اور سمجھے چاہیے۔ اب ترجمہ کیجیے۔ قال عبداللہ ابن المبارک، کتاب دیکھیے، قال عبداللہ ابن المبارک اور سمجھے اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر، جب تم قاضی بنائے جاؤ، جب تم قاضی بنائے جاؤ، جب تم حاکم بنائے جاؤ، جب تم فیصل کنندہ بنائے جاؤ، بس لازم ہے تم پر منقولات کا سمجھے جو ہے اتباع کرو۔ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ کسی چیز پر حکم لگانا اٹکل سے نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر، دین کا مدار کس پر ہے؟ اتباع پر۔ فعلیک بالاثر، منقولات کا اتباع اور سمجھے ہونا چاہیے۔ ایک نصیحت تو اور سمجھے امام بخاری نے آپ کو یہ اور سمجھے، اب دوسری نصیحت اور سمجھے جو ہے کر رہے ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد ابن سیرین کا قول لا رہے ہیں۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں ھذا الحدیث دین، آپ نے حدیث کی کتابیں مکمل کی، دورے میں جتنی کتابیں ہیں سب حدیث کی کتابیں، اور آپ نے حدیثیں پڑھی اور آپ نے حدیث کی کتابیں مکمل کی، تو محمد ابن سیرین فرماتے ہیں ھذا الحدیث دین، حدیث مکمل دین ہے، ساری احادیث دین ہے اور سمجھے جو ہے، اور صرف احادیث ہی دین نہیں ہے، قرآن بھی دین ہے، اور قرآن اور حدیث دو چیزیں صرف دین نہیں ہیں بلکہ فقہ بھی دین ہے، اور قرآن، حدیث اور فقہ یہ تین چیزیں فقط دین نہیں ہیں، عربی اول سے لے کر دورے تک، بلکہ فارسی سے لے کر کے دورے تک جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے علوم دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی بالواسطہ دین ہے، کوئی بلا واسطہ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ یہ کہیں منطق کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور ہم یہ جو ہے یہ دین کہاں ہے، مطلب یہ بالواسطہ ہے۔ جلالین بلا واسطہ، حدیث کی کتابیں اور سمجھیے بلا واسطہ اور سمجھیے جو ہے، اور کچھ کتابیں ہیں نحو ہے، صرف ہے، معانی ہے، بیان ہے، بدیع ہے اور سمجھے منطق ہے اور سمجھیے یہ بھی سب دین ہے، اور یہ بھی سب دین ہے۔ کوئی اور سمجھے بلا واسطہ دین ہے اور کوئی، اور بولو بلا واسطہ اور بالواسطے سے کوئی فرق پڑے گا؟ بلا واسطہ بالواسطہ سے اور سمجھے جو ہے کوئی بالواسطہ دین ہے، کوئی اور سمجھے جو ہے بلا واسطہ ہے اور سمجھے جو ہے، لیکن یہ سارے علوم جو ہیں جو عربی اول سے لے کر کے دورے تک پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے علوم دین ہیں۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں فانظروا امن تاخذون دینکم، دین کا علم حاصل کرنے سے پہلے 100 بار نہیں 1000 بار سوچ لینا چاہیے۔ دین کا علم حاصل کرنے سے پہلے 100 بار نہیں بلکہ 1000 بار سوچ لینا چاہیے کہ تم دین کا علم کن اساتذہ سے حاصل کرو، تم دین کا علم کن اساتذہ سے حاصل کرو۔ جن اساتذہ سے تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو، اگر وہ صحیح العقیدہ ہیں تو تمہارے عقیدے بھی صحیح بنے،
اور اگر تمہارے استاد کے عقیدے میں اور عقائد میں جھول ہے تو اردو کی کہاوت ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ طالب علم کس کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے؟ استاد کو دیکھ کر کے سمجھے رنگ پکڑتا ہے۔ استاد کے سمجھے جو ہے برتن میں جو چیز ہوگی طالب علم کے برتن میں وہی چیز آئے گی۔ اس لیے سمجھے جو ہے دین کا علم ایسے اساتذہ سے حاصل نہیں کرنا چاہیے کہ جو صحیح العقیدہ نہ ہو، سلیم العقیدہ نہ ہو، بے دین ہو، بے دین قابل اتباع، بے دین اور سمجھے جو ہے قابل اتباع نہیں۔ دیندار اساتذہ سے، نیک اساتذہ سے اور سمجھے صحیح العقیدہ اور سمجھے جو ہے اساتذہ سے اور سمجھے علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک مولانا صاحب آئے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک مولانا صاحب آئے اور یہ کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے یہ شرط لگائی کہ تم نے فلاں کتاب فلاں استاد سے پڑھی ہے اور تمہارے استاد صحیح العقیدہ نہیں، لہذا تمہیں وہ کتاب طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر کے دوسرے استاد سے پڑھنی ہے۔ اگر تم پڑھ لو گے پھر شرط پوری کر لو گے تو میں تم کو پوری کر دوں۔ سب وہ سچے طالب تھے اور سمجھے جو یہ اور سمجھے جو اس لیے حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں ھذا الحدیث دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں یہ دین سارا کا سارا، یہ علوم سارے کے سارے سمجھے جتنے ہیں، چاہے سمجھے جو ہیں علوم نبویہ ہوں، چاہے احادیث ہوں، چاہے قرآن کریم ہوں، ھذا الحدیث دین، یہ حدیث دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، بس غور کر لیا کرو کہ تم دین کا علم کس سے سمجھے حاصل کر رہے ہو۔ بس یہ سمجھے جو ہے امام ترمذی نے سمجھے دوسری نصیحت محمد ابن سیرین کے سمجھے جو ہے واسطے سے نقل کی کہ دین کا علم صحیح العقیدہ، سلیم العقیدہ اور سمجھے دیندار اور سمجھے نیک اساتذہ سے سمجھے جو ہے حاصل کرنا چاہیے۔